آپ کے لیے سب سے بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ گئی ہے۔ اگلے چند گھنٹے پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ اس میں وائٹ بال کے کپتان کا بھی اعلان ہونے والا ہے اور اس کے علاوہ آسٹریلیا کے خلاف اسکواڈ کا بھی اعلان ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیسٹ کے جو کیپٹن ہے اور اس کے علاوہ جیسن گلیسپی، اظہر محمود، ان کی بھی چھٹی ہونے والی ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے مشاورت ہو رہی ہے، اجلاس اس کے بارے میں جاری ہے۔ محسن نقوی جو ہے وہ آج پلیئر سے بھی ملے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سلیکشن کمیٹی ہے، جو کرتا دھرتا ہے، ان سے اجلاس جاری ہے۔ ابھی وہ اجلاس میں بیٹھے ہیں اور فیصلے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسن گلیسپی کے بارے میں یہ بات نکل کر آئی ہے کہ ان کی چھٹی ہونے والی ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے، یہ کس بارے میں یہ بات کی گئی ہے، تو یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور جو نئے کیپٹن آنے والے ہیں، جو نئے کوچ آنے والے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جیسن گلیسپی کے بارے میں۔ تو ان کے بارے میں یہ بات بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے کہ ان کو پاکستانی کنڈیشن کے بارے میں نہیں پتا، نہ ان کو پاکستانی سلیکشن کمیٹی کے بارے میں پتا ہے اور نہ ہی جو ہے ان کو سلیکشن کمیٹی کا حصہ بنایا۔ اس کے علاوہ سلیکشن کمیٹی کے پاس جو ممبر تھے، جیسے محمد یوسف وغیرہ ہو گیا، ان کے پاس جو اختیارات تھے اور جو کوچ کے پاس اختیارات تھے، جو کیپٹن کے پاس اختیارات تھے، وہ بھی سارے جو ہے عاقب جاوید نے ضبط کر لیا، ان سے اختیارات لے لیے گئے۔ لیکن جو معاملات ہے ان کا یہ لوگ جو ہے انتظار کر رہے تھے کہ جب یہ سیریز ختم ہوگا تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ فیصلے کریں گے۔ اور جیسن گلیسپی نے دو بڑی غلطیاں کی ہے۔ وہ کون سے غلطیاں ہیں کہ انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ میں پاکستان کے انہوں نے پی سی بی کے ساتھ جو ہے وہ سائن کیا تھا اور ان سائن کی انہوں نے جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دو جگہوں پر انٹرویوز دی ہے اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ پی سی بی کے اگینسٹ باتیں کی ہے۔ پھر لوگوں نے جو ہے ان سے انٹرویو لیا، اس انٹرویو میں ان سے پلیئرز کے بارے میں سوال کیا کہ اس پلیئر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے غصے میں جواب دیا کہ میں کوئی سلیکٹر ہوں۔ انگلش میں کہا کہ آئی ایم ناٹ اے سلیکٹر۔ انہوں نے غصے میں ان کو جواب دیے اس بارے میں۔ اس کے علاوہ انگلینڈ کے ایک چینل اسکائی اسپورٹس پر انہوں نے پاکستان کے سابق کرکٹرز کے اگینسٹ باتیں کی ہے، وہ بہت زیادہ خطرناک باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے چینلز بنائے ہیں، ویب سائٹ بنائے ہیں، پھر ٹی وی پر بیٹھتے ہیں اور وہ پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ان پر جو ہے وہ کرٹیسزم کرتے ہیں اور جو ان کے بارے میں اچھی باتیں ہوتی ہیں تو انہوں نے جو ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم نے انہوں نے ان سابق کرکٹر کے چینل کو اور جو ان کے ویب سائٹ ہے ان کو فالو کیا ہے اور اس کے جو باتیں ہیں وہ سنتے ہیں۔ تو اگر ان کی تعریف کرتے ہیں تو پھر وہ جو ہے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور اگر تعریف نہیں کرتے، کرٹیسزم کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ جو ہے ان کی باتیں جو ہے ان کو دل میں لے لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی پرفارمنس زیرو ہو جاتی ہے۔ تو اگر ان کی تعریف ہوتی ہے تو وہ ہیرو بنتے ہیں، اگر ان کی کرٹیسزم ان پر ہوتا ہے تو پھر وہ زیرو ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کی یہ جو باتیں ہیں یہ بالکل سچ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کون کون سے چینل ابھی تک کرکٹ پہ بنے ہیں اور ان کے جو ہے سابق کرکٹر نے بنائے ہیں اور وہ کرٹیسزم کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ کوچ ہے، ان کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ آپ ایک ٹیم کے کوچ ہیں، پھر بھی آپ ان کے خلاف ایسے باتیں کرتے ہیں۔ لیکن پھر ان کو سمجھ آئی کہ بھائی میں جو بول رہا ہوں یہ تو میں اپنی ٹیم کے اگینسٹ بول رہا ہوں، میں تو وہاں کا کوچ ہوں۔ پھر ان کو سمجھ آئی تو پھر وہ بات بدلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پھر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ پانی جو ہے وہ سر سے نکل چکا تھا۔ لیکن اب اس کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے اور اب جو ہے وہ نئے کوچ آنے والا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس کے علاوہ اظہر محمود کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اس ٹیسٹ سیریز سے پہلے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے وہ اچھے اسپنر نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیلنٹ نہیں ہے، جو پلیئر جو ہے ان کو ڈراپ کیا ہے، ان کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، کوئی نیم البدل نہیں ہے۔ تو یہاں پر اب میں آپ کو بتا دوں کہ نعمان علی کہاں سے آیا، آپ مجھے اس بات کی وضاحت دے دیں۔ ساجد خان کہاں سے آیا، کامران غلام کہاں سے آیا؟ یہ وہی ڈومیسٹک کی پرفارمنس ہے جنہوں نے آج آپ کو یہ میچ جتایا ہے۔ اگر کامران غلام سینچری نہ کرتا، سعود شکیل سینچری نہ کرتا، ساجد خان اور نعمان 10 وکٹیں نہ لیتا تو آج یہ جو میچ ہے آپ نہیں جیت سکتے۔ لیکن یہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ یار یہ تو آپ تو ایک پاکستانی ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے پچ کے اوپر غور نہیں دیا، پلیئرز کے اوپر جو ہے وہ غور نہیں دیا، آپ نے جو ہے اچھے پلیئرز کو موقع نہیں دیا۔ آپ کو شرم آنا چاہیے کہ آپ نے اپنے قوم کی جذبات کا خیال نہیں کیا، اپنے پلیئرز کا خیال نہیں کیا، لیکن اب اس کا نتیجہ یہ نکل کر سامنے آیا ہے کہ اب ان کو ہٹا دیا جا رہا ہے۔
अब बात करते हैं कप्तान शान मसूद के बारे में। तो कप्तान शान मसूद की जो कैप्टनसी है वो बिल्कुल जीरो है। आपको पता है कि ग्राउंड के अंदर 90% का कैप्टनसी जो है वो मोहम्मद रिजवान कर रहे थे। जिस तरह फील्ड को सेट करना, जिस कंडीशन में बॉलर को ले आना, ये सारे जो काम थे वो मोहम्मद रिजवान संभाले थे। लेकिन अब जो है उनकी 50-50 चांसेस है कि उनको हटाया जा सकता है या फिर वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन उनके ज्यादा चांसेस कंटिन्यू करने के हैं कि शान मसूद जो है वो अपनी टीम के साथ कैरी करेगा, वो कैप्टनसी करेगा। लेकिन उनकी जो कैप्टनसी है वो भी जीरो है। उनकी परफॉर्मेंस पे अगर बात की जाए तो उन्होंने टेस्ट में कोई अच्छी परफॉर्मेंस शो नहीं की। लेकिन फिर भी पीसीबी फैसला करेगा कि आया उनको हटाया जाए, लेकिन उस बारे में कोई बात जो है वो निकल कर सामने नहीं आई कि वो कंटिन्यू नहीं करेगा। बल्कि हो सकता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज है उसमें भी शान मसूद जो है वो कैप्टनसी करेगा। अब मैं आपको कोच के बारे में बता देता हूं। बहुत से जराए से यह खबर आई है कि आकिब जावेद जो है वो आने वाले पाकिस्तान के क्रिकेट कोच होंगे। इसके अलावा जो है उनके साथ गैरी क्रिस्टन होंगे और जो अजहर महमूद है, जेसन गिलेस्पी है, उनको हटाया जाएगा, उनको छुट्टी दी जाएगी और गुड बाय टाटा किया जाएगा। यानी उसके बाद आकिब जावेद जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच होंगे। इसके अलावा अब आने वाले चंद घंटों में क्या होता है, क्या फैसले होते हैं, वो भी मैं आपके सामने आने वाली वीडियो में रखूंगा कि कौन कौन से फैसले जो है वो हो चुके हैं। तो इसके लिए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजिमी से करना है, ताकि हर नई आने वाली अपडेट जो है वो आपको जल्द से जल्द मिले।